السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب اضافی کی ترکیب، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے سے ریلیٹڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کا ٹاپک بغیر ہم نے عوامل النحو میں بارہا یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی مضاف آتا ہے تو اس کے فوراً بعد مضاف الیہ لاتے ہیں۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کیسے بنتے ہیں، ان کو آج ہم اچھے طریقے سے سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مضاف الیہ جملے کے شروع میں آ جاتا ہے تو یہ مبتدا بنتے ہیں، اور اپنے بعد والا جو بھی کلمہ ہوتا ہے اس کو اس کی خبر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر مضاف الیہ جملے کے درمیان میں آتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے کیا لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اگر مبتدا ہوتا ہے تو یہ مبتدا کے لیے خبر بن جاتے ہیں، اگر مضاف الیہ سے پہلے اگر فعل ہو تو یہ اس کے لیے فاعل بن جاتے ہیں، اور اگر فعل اور فاعل دونوں ہوں تو یہ اس کے لیے مفعول بہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کی پہچان ایک یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ترجمے کے اندر کا، کی، کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اس کا قلم، اس کی کاپی، یعنی اس میں کا، کی کے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے جی، یہ مضاف الیہ بنیں گے۔ عربی میں اس کی پہچان کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ اسم نکرہ ہوتا ہے۔ مضاف جو ہوتا ہے ہمیشہ اسم نکرہ ہوتا ہے، اس پر الف لام اور تنوین کبھی بھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا عامل کے مطابق عمل کرتا ہے، کبھی اس پہ یعنی کہ پیش آ جاتا ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، کبھی جو سا ہوتا ہے یہ زبر والا بن جاتا ہے، منصوب بن جاتا ہے، یعنی اگر اسم ہے تو اس کے ساتھ حروف جارہ داخل ہو گئے تو یہ مجرور ہو جائے گا، اگر یعنی فعل ہے تو یہ مرفوع ہو جائے گا، اور اگر یہ مفعول بہ بن رہا ہے تو یہ اس کے لیے زبر والا ہو جائے گا، منصوب ہو جائے گا۔ لیکن جو مضاف الیہ ہوگا نا وہ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا، یعنی ہمیشہ زیر والا ہوگا۔ تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ مضاف جون سا ہوگا وہ نکرہ ہوگا، اور مضاف الیہ جون سا ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اگر آپ نے نوٹ کر لیں کہ پہلا اسم جون سا ہے وہ کیا ہوگا، نکرہ ہوگا، اور دوسرا جون سا ہوگا معرفہ ہوگا، تو یہ آپ کو مضاف الیہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مضاف الیہ کو آپ نے سمجھ لیا، پھر اس کے بعد ایک اور علامت اس کی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ دو سے زیادہ اسم اکٹھے ہو جائیں گے اور صرف آخر میں جو سا الف لام ہوگا یعنی معرفہ ہوگا، تب بھی ہم اسے مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، اور اگر آخر میں ہی کہیں ہمیں ضمیر ملتی ہے تب بھی ہم اسے مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ ایک یہ یاد رکھیے گا کہ ضمائر جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مضاف الیہ ہی بنیں گی، اور مضاف الیہ کی جو تبدیلی ہوتی ہے یہ یاد رکھیں کہ مضاف جب تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو جائے گا، جیسے یہ ہے نا غلام خالد مسلموں مدینۃ، یہ اصل میں مسلمون تھا، لیکن یہاں سے نون اضافت کی وجہ سے کیا کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مضاف ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضاف جون سا ہوگا اس میں نکرہ ہوگا، اور مضاف الیہ اس میں معرفہ ہوگا۔ اس طرح ہم ان کو پہچان لیں گے، پہچاننے کے بعد ہم دیکھیں گے اگر یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا بنے گا، اور اپنے بعد جو بھی لے کر آئیں گے اسے خبر لے کر آئے گا، اور اگر یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے تو پھر یہ اپنے سے پہلے والی چیز کو دیکھے گا کہ ہمارے سے پہلے کیا موجود ہے۔ اگر مبتدا موجود ہے تو یہ اس کے لیے خبر بن جائے گا، اگر فعل موجود ہے تو اس کے لیے فاعل بن جائے گا، اگر فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں تو یہ مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مفعول بن جائیں گے۔ امید کرتی ہوں مرکب اضافی کی ترکیب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہماری جو عوامل النحو کی کلاس چل رہی ہے آپ اس میں بھی یعنی اس لیکچرز کو بھی دیکھ کر اور اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔